ذرا ایک ایسے حملے کے بارے میں سوچئے جو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے۔ آج ہم ایک ایسے ہی انتہائی جرأت مندانہ خفیہ آپریشن کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا منظرنامہ ہے جو کئی دہائیوں سے جاری ایک خفیہ جنگ کے ممکنہ عروج کو دکھاتا ہے۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو چلیں وقت میں آگے چلتے ہیں۔ تاریخ ہے 28 فروری 2026 صبح کے 6:45 بجے اسرائیل کے ایک خفیہ ایئر بیس سے ایک فائٹر جیٹ اڑان بھرتا ہے۔ اس کی منزل تہران۔ دیکھنے میں تو منصوبہ بڑا سیدھا تھا، لیکن اس کے پیچھے کی پیچیدگی ناقابل یقین۔ 1000 کلومیٹر کی لمبی پرواز کے بعد یہ اسرائیلی جیٹ ایرانی فضائی حدود میں داخل ہوتا ہے۔ ٹھیک صبح 9:50 پر یہ تہران کی پاسچر اسٹریٹ پر ایک عمارت کو نشانہ بناتا ہے اور پھر پلک جھپکتے ہی غائب ہو جاتا ہے، کسی ریڈار کی پکڑ میں آئے بغیر۔ اور اس حملے کا نتیجہ وہ اتنا چونکا دینے والا تھا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی، اور صرف وہی نہیں، ان کے ساتھ 40 اعلیٰ ترین فوجی اور سویلین کمانڈرز سب ایک ہی لمحے میں ختم۔ یعنی ایران کی پوری قیادت ایک ہی وار میں صاف ہو گئی۔ لیکن یہاں سب سے بڑا، سب سے اہم سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے، انہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ آخر انہیں اتنی ٹھیک خبر کیسے ملی کہ خامنئی اپنے تمام بڑے حکام کے ساتھ ایک خاص وقت پر ایک خاص جگہ پر موجود ہوں گے؟ یہی وہ معمہ ہے جس پر یہ پورا آپریشن کھڑا ہے۔ تو چلیے ذرا اس آپریشن کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب ہوا کیسے۔ یہ کوئی عام فوجی مشن نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسا انٹیلیجنس شاہکار تھا جس کی تیاری کئی سالوں سے چل رہی تھی۔ یہ بات سمجھنے کے لیے ایک اسرائیلی اہلکار کا یہ جملہ ہی کافی ہے جو انہوں نے فائنینشیل ٹائمز کو دیا۔ انہوں نے کہا، تہران ہمارے لیے اتنا ہی جانا پہچانا ہے جتنا یروشلم۔ یہ ایک جملہ ہی ایرانی دارالحکومت کے اندر اسرائیلی انٹیلیجنس کی پہنچ کی پوری کہانی سنا دیتا ہے۔ اس آپریشن کی کامیابی کا سارا راز ایک خاص تکنیک میں چھپا تھا جسے کہتے ہیں پیٹرن آف لائف انالیسس۔ اب یہ ہے کیا؟ سیدھے لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ کسی ہدف کے روزمرہ کے کاموں، اس کی نقل و حرکت اور اس کی عادتوں کا اتنی باریک بینی سے مطالعہ کیا جائے کہ اس کے اگلے قدم کی بالکل ٹھیک پیشگوئی کی جا سکے۔ تو یہ پیٹرن بنایا کیسے گیا؟ اچھا، یہاں سے کہانی اور دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اسرائیل نے پچھلے 10 سالوں سے تہران کے ٹریفک کیمروں تک رسائی حاصل کر رکھی تھی۔ انہوں نے ایران کے موبائل نیٹ ورکس میں گہرائی تک گھس کر کالز اور لوکیشن ڈیٹا پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ سوشل نیٹ ورک کے خاص الگورتھم ہر غیر معمولی حرکت کو نوٹ کر رہے تھے، اور سب سے بڑھ کر CIA کا ایک بہت اعلیٰ سطح کا مخبر ایرانی قیادت کے سب سے قریبی حلقے میں موجود تھا۔ حملے والے دن کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے 3 چیزوں پر تالا لگانا ضروری تھا، یعنی 3 شرائط پوری ہونی تھیں۔ پہلی، ہدف کی تصدیق، یعنی یہ پکا کرنا کہ خامنئی اپنے دفتر میں ہی ہیں، اپنے خفیہ بنکر میں نہیں۔ دوسری، کمیونیکیشن بلیک آؤٹ، آس پاس کے موبائل ٹاورز کو ٹھیک حملے کے وقت ناکارہ کرنا تاکہ کوئی خطرے کا پیغام نہ بھیج سکے۔ اور تیسری، اسٹرائک پیکیج، یعنی ایسے میزائلوں کا استعمال جو ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کی پہنچ سے باہر سے اپنا کام کر سکیں۔ لیکن ایک منٹ، یہ حملہ کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں تھا۔ نہیں، یہ تو ایک ایسی خفیہ جنگ کا کلائمیکس تھا جو کئی دہائیوں سے چل رہی تھی۔ یہ شروعات نہیں تھی، بلکہ ایک بہت لمبی اور پوشیدہ لڑائی کا نتیجہ تھا۔ اس خفیہ جنگ کی کچھ جھلکیاں دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ کتنا پرانا ہے۔ 2000 کی دہائی کے بیچ میں سٹکس نیٹ وائرس نے ایران کے 1000 جوہری سینٹریفیوجز تباہ کر دیے۔ 2010 سے 2012 کے دوران ایران کے بڑے بڑے نیوکلیئر سائنسدانوں کو مقناطیسی بموں سے قتل کیا گیا۔ 2018 میں موساد نے تہران کے ایک گودام سے 50,000 خفیہ جوہری دستاویزات چرا لیں، اور 2020 میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے خالق کو ایک AI سے چلنے والی روبوٹک مشین گن سے مار دیا گیا۔ حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ ایران میں ایک لطیفہ مشہور ہو گیا تھا جو موساد کے اثر و رسوخ کی عکاسی کرتا ہے۔ جب 3 ایرانی ملتے ہیں تو ان میں سے 2 موساد کے ایجنٹ ہوتے ہیں۔ لیکن سوال پھر وہی ہے، یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ اس کیوں کا جواب جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں بہت پیچھے جانا پڑے گا، سیدھا 1953 میں، کیونکہ اس تنازع کی اصل جڑیں وہی ہیں۔ اور یہاں ہمیں ایک بہت بڑا، بہت واضح تضاد نظر آتا ہے۔ آج امریکہ کا سرکاری موقف کیا ہے؟ ایران میں جمہوریت کو فروغ دینا۔ لیکن 1953 میں امریکہ نے خود کیا تھا؟ انہوں نے ایران کی جمہوری طور پر منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ یہ سب ہوا آپریشن ایجیکس کے نام پر۔
ہوا یہ کہ ایران کے جمہوری طور پر منتخب وزیر اعظم محمد مصدق نے برطانوی کنٹرول والی تیل کی صنعت کو قومی ملکیت میں لے لیا۔ اس کے جواب میں CIA اور MI6 نے مظاہروں کے لیے پیسہ دیا، مصدق کے خلاف پروپیگنڈا چلایا اور ایرانی سیاستدانوں اور فوجی افسروں کو رشوت دے کر حکومت کے خلاف کر دیا۔ آخرکار مصدق کی حکومت گرا دی گئی اور امریکہ کے حمایت یافتہ شاہ کو واپس تخت پر بٹھا دیا گیا، جس نے اگلے 26 سال حکومت کی۔ اور بس اس ایک واقعے نے تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ 1953 کے اس تختہ الٹنے کے بعد شاہ کی 26 سالہ آمرانہ حکومت نے عوام میں امریکہ کے خلاف شدید غصے کو جنم دیا، جس کا نتیجہ 1979 کے اسلامی انقلاب کی صورت میں نکلا اور وہیں سے موجودہ امریکہ مخالف حکومت کی بنیاد پڑی۔ تو ان سب باتوں کا آج کیا مطلب ہے؟ ہم آج کہاں کھڑے ہیں؟ اس پوری لڑائی کا، اس تنازع کا آخر مقصد کیا ہے؟ آئیے ذرا اس ناختم ہونے والے چکر پر غور کریں۔ جو تجزیہ ہمارے سامنے ہے اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اصل مقصد جمہوریت لانا کبھی تھا ہی نہیں، بلکہ اصل مقصد ہے ایک ریموٹ کنٹرولڈ حکومت بنانا، یعنی ایک ایسی حکومت جو ہو تو ایران میں، لیکن اس کے فیصلے کہیں اور سے کیے جائیں اور وہ امریکی مفادات کے لیے کام کریں۔ اور یہیں پر آ کر ہم اس کہانی کے سب سے اہم اور شاید سب سے پریشان کن سوال پر رکتے ہیں، کیا اس طرح کا ایک ٹارگیٹڈ حملہ واقعی کسی تنازع کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے، یا پھر یہ صرف ایک نئے اور شاید زیادہ خطرناک باب کی شروعات ہے؟ اس کا جواب شاید وقت ہی دے گا۔